السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 کا لفظی ترجمہ و محاورہ ترجمہ و تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ وَمِن، اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے، فولی تو پھیر لے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر جانب، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، للحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں ہے، اللہ بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 کی تشریح: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ یہ حکم بار بار دیا جا رہا ہے، یہاں پر اس آیت میں یہ حکم دوسری مرتبہ دیا گیا، اس کے بعد ایک دفعہ پھر اگلی آیت میں دیا جائے گا۔ اس طرح یہ حکم 3 مرتبہ مختلف آیات میں دیا گیا ہے۔ اس حکم کو بار بار دہرانے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی تاکید کرنا مقصود ہے، اس حکم کی، اور اس کی اہمیت کو واضح کرنا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا مسلمانوں کا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ اب دوسرا حکم یہ تھا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ اس حکم کو بار بار دہرا کر، یہ تعدد علت ہے، یعنی جس وجہ سے حکم بار بار دہرایا گیا ہے، جتنی دفعہ جتنی ضروریات تھیں ان تمام ضروریات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دہرایا۔ ایک علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا۔ دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا۔ تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے پھر بیان کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، الحق من ربک، اس کو بھی تاکیداً بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم اعمال کرتے ہو، جو بھی اعمال کرتے ہو، اللہ اس سے پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور قیامت کے دن وہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔